سدرۃ المنتہا، بیسیکلی سدرہ ایک بیری کے درخت کا نام ہے اچھا جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں جی، اور اس کے پتے ساتویں آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ملائکہ، شہداء اور صالحین کی ارواح کا مقام منتہا ہے، اللہ اکبر۔ اس سے آگے وہ بڑھ نہیں پاتے۔ اہل علم و عرفان نے یہ بات نقل کی ہے، ملا علی قاری نے مرقات میں بھی نقل کی، شیخ ابن ملک سے، شیخ سعدی نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے، شیخ نجم الدین رازی نے بھی یہ بات نقل فرمائی، بہت سارے بزرگوں نے، اہل علم نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ احادیث پہ بھی اس کی کچھ قدر تفصیل موجود ہے کہ حضرت جبریل امین وہاں رک گئے، عرض کیا کہ یہاں سے آگے آپ تنہا تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور رکنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت جبریل امین نے یوں عرض کی، لو دناؤت ان ملتن لاحترقت، اللہ اکبر۔ اگر یہاں سے میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیجئے، مجھے یہاں سے آگے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آگے عرش اولا ہے جی، وہاں پر ملائکہ کی ڈیوٹیز ہیں اور جبریل امین سید الملائکہ ہیں، آپ آج کی شب آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سبحان اللہ، سبحان حالانکہ آپ تو عرش الہی پر رہتے ہیں، واہ، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر عرش الہی تک بھی آج نہیں جا رہے، سبب کیا ہے؟ بعض صوفیاء نے اور اہل عرفان نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ بہت خوب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور حسن حقیقی پر 70,000 پردے رکھے گئے، ان میں سے ایک حجاب بھی اٹھ جائے تو یہ ساری مخلوق فنا ہو جائے، درہم برہم ہو جائے کائنات۔ حقیقت مصطفیٰ کی تاب کی کسی میں گنجائش نہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ جو امی ولی ہیں، صاحب ابریز ہیں، بے شک، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کہ حجابات اٹھنے کی ایک تجلی سے عرش الہی بھی پگھل جائے۔ اللہ، حقیقت محمدیہ کا وہ بھی یہ مخلوق ہے نا، عرش کوئی خدا کا نام تو نہیں، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ تو حضور کے حقیقت کی تجلی سے عرش الہی بھی پگھل سکتا ہے۔ بے شک۔ اب وہاں سے جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتوں سے کچھ پردے اٹھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل امین کو روک دیا گیا کہ یہاں سے آگے آپ مت بڑھیے، نہیں جا سکتے، کمال ہے۔ کیونکہ وہ تجلی برداشت کرنے کی حضرت جبرائیل کے اندر بھی وسعت نہیں رکھی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقی تجلیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی وجہ سے اس کی تعبیر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام اور شرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ویسے حضور مفتی صاحب، ملائکہ نوری مخلوق ہیں جی، اور حضرت جبریل امین سید الملائکہ ہیں، ان سراپا نور، جی، وہ ایک حد پہ رک گئے، سدرہ پہ، جی۔ آگے وہ مصطفیٰ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا اچھا، یہاں ایک سوال جو آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور کی حقیقت وہ نور سے عبارت ہے، تو نور سے نور کیسے جل سکتا ہے؟ تو اسی طرح کا سوال ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا گیا ملحدین کی طرف سے، جی ہاں، کہ بھئی ابلیس آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ کا ہی عذاب دیا جائے گا، تو اس کے لیے وہ کون سا عذاب ہوا؟ تو آگ کو آگ میں ڈالیں تو اس کے لیے کیا وہ عذاب ہے، تو ابلیس کو کیا یہ عذاب ہوگا؟ امام اعظم نے ان کو یوں دیکھا تو ایک پتھر اٹھایا اور کھینچ کے مارا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں پتھر مار دیا۔ امام صاحب نے فرمایا آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ پتھر بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، آپ کو لگا تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی۔ کہا اسی طرح ابلیس ہے، اس کو بھی تکلیف ہوگی۔
اور ابلیس بھی اس دوزخ کے اندر جلے گا جو آگ سے بنی ہوئی ہے، اور ابلیس کو اس کی سزا ملے گی اور اذیت بھی محسوس ہوگی۔ بے شک ایسا ہی۔ تو اسی طرح جب حضور کی حقیقت سے پردہ اٹھا سبحان اللہ۔ تو وہ خاص تجلیات تھیں، ان تجلیات کو برداشت کرنے کی اور تحمل کرنے کی کسی میں وسعت نہیں